بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نوجوان اپنی زندگی بے فکری کے ساتھ گزار رہا تھا، جبکہ اس کے والد غریب کسان تھے اور بہت محنت و مشقت کے بعد اپنے گزارے کے مطابق روزی حاصل کر پاتے ہیں۔ نوجوان اپنے والد کے ساتھ بہت بداخلاقی سے پیش آتا اور اپنی سستی کی وجہ سے ان کے کاموں میں مدد نہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ والد نے غصے میں بیٹے کو مارا، جس پر وہ بے ہوش ہو گیا، اور غصے میں اس لڑکے نے سعودی عرب کے شہر دمام کی طرف سفر کیا اور اپنی محنت اور صبر سے ارامکو نامی ایک کمپنی میں کام کرنا شروع کیا۔ بہت سال گزر گئے اور باپ کی فقیری بڑھتی چلی گئی اور قرضے بہت بڑھ گئے۔ قرض خواہ بہت ہو گئے جو اس سے دن رات قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا کرتے ہیں، جنہوں نے اس کی زندگی تنگ کر دی، یہاں تک کہ اس کو جیل لے گئے۔ قاضی نے اس کی تمام زمینوں کے فروخت کرنے کا حکم لگا دیا تاکہ قرض ادا کیا جائے۔ اس کے کھجور کے آخری باغ کو بھی بیچا جانے لگا، جس پر اس کے اہل و عیال کا گزر بسر تھا۔ اب جب بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو اس نے قاضی سے 2 ماہ کی مہلت مانگی کہ شاید اللہ تعالیٰ اس پر کشادگی کا دروازہ کھول دے۔ قاضی نے اس کی شرط منظور کر لی اور 2 ماہ تک باغ کو بیچنے پر پابندی لگا دی۔ اب کسان کو اپنا بیٹا یاد آیا اور وہ اس کی تلاش میں دوسرے شہر کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ریاض پہنچا، جو کہ سعودی عرب کا دارالحکومت ہے۔ وہ ایک سڑک پر کھڑا سوچنے لگا کہ کیا وہ لوگوں سے پوچھے۔ اب وہ بہت پریشان ہو گیا۔ زمین باوجود اپنی وسعت کے اس پر تنگ ہو گئی۔ اس نے اپنے شہر کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ پہلے سوچ لیا کہ اپنے باغ کو بیچ دے گا اور اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کر دے گا، لیکن اس نے سوچا کہ وہ اپنے بیٹے سے مل کر ہی اب وطن واپس جائے۔ وہ ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹے کو پا لیا۔ وہ کسی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کمپنی میں پہنچ گیا۔ بیٹے نے اپنے باپ کا بہت زبردست استقبال کیا۔ اس کے بیٹے نے کام والے مزدوری کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بس جلدی سے نوجوان نے اپنے والد کے لیے قہوہ بنا کر پیش کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد قہوہ شوق سے پیتے ہیں۔ اس اکرام پر اس کے والد صاحب بہت خوش ہوئے۔ ان کی جیب میں 20 ریال تھے۔ انہوں نے سوچا کہ بیٹے کی خوش دلی کے لیے یہ رقم اس کے حوالے کر دے، کیونکہ انہوں نے بیٹے کو مزدوری کے بوسیدہ لباس میں دیکھا اور اس کی ظاہری حالت سے اس کو فقیر گمان کیا۔ باپ کی پدری شفقت نے جوش مارا اور اس کی جیب میں جو کل کائنات تھی بیٹے کو دینے کا ارادہ کیا، لیکن نوجوان نے اس کو قبول کرنے سے معذرت کر کے والد صاحب سے بھائی بہنوں اور گھر والوں کی حالت کے بارے میں سوال کیا۔ والد صاحب نے بتایا کہ سب خیریت سے ہیں۔ اس پر نوجوان نے کہا کہ ان پر کوئی پریشانی تو نہیں، کیونکہ آپ کے چہرے سے غم و پریشانی ظاہر ہو رہی ہے، لیکن والد صاحب نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن نوجوان کی شدید اصرار پر والد نے اعتراف کر لیا کہ وہ قرض کی وجہ سے وہاں سے نکلا ہے اور قید میں جانے والا ہے۔ ان کا وہ باغ بھی قاضی نے نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس پر ان کے بچوں کا گزارا تھا۔ لڑکے نے شادی کے مہر کے غرض سے اپنی جمع پونجی ایک دکاندار کے پاس امانتاً رکھوائی تھی۔ لڑکا فوراً اس کے پاس گیا اور رقم لا کر، جو تقریباً 7,000 ریال تھی، والد صاحب کی خدمت میں پیش کر دی۔ یہ دیکھ کر والد صاحب کے چہرے پر خوشی کے اثرات ظاہر ہوئے اور خوشی کے مارے رونے لگا۔ اب والد نے سوچا کہ ان پر 6,000 ریال کا قرض ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے 1,000 ریال بیٹے کو لٹانے کا ارادہ کیا، لیکن بیٹے نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ باپ، یہ 1,000 ریال میری والدہ اور بہن بھائیوں پر خرچ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ اس سے زیادہ دے گا، کیونکہ ہر نیکی کا 10 گنا زیادہ اجر ہوتا ہے۔ کہ کسان اپنے بیٹے کی ایمانی قوت پر خوش ہوتے ہوئے لوٹ گیا۔ جب کسان امیر گورنر کے پاس پہنچا اور سارا قرض ادا کیا، امیر نے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ رقم کہاں سے آئی؟ کسان نے اس کو بتایا کہ اس کا ایک بیٹا نیک اور صالح ہو گیا ہے۔ بیٹے نے اپنی ساری کمائی جو شادی کی غرض سے جمع کی تھی میرے قرضے میں ادا کر دی۔ یہ سن کر امیر کو اس پر ترس آیا اور امیر نے اپنی طرف سے اس کو 2,000 ریال انعام میں دیا۔ کسان اپنے کام کی طرف لوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسان کے بیٹے کو اس کی نیکی کی وجہ سے ایک نیک سیرت بیوی دی، جو اس کے ہر کام میں اس کی مددگار ثابت ہوئی اور اس کی زندگی خوشیاں اور آرام دہ سے گزرنے لگی۔ سب کچھ نوجوان کے ساتھ صرف والدین سے نیکی کرنے کی وجہ سے ہوا۔
ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔